جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پر آ جاتے ہیں تو تمہارے مخالف کوئی بھی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو وسیلہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نوازنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو تمہارے نصیب کی چیز کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویران کنوؤں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنا دینے پر قادر ہیں۔ اگر وہ حاصل بھی کر لے تو بھی اگر وہ چیز آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کی ہی ہے، کہ تمہاری تربیت میں نے بہت اچھی کی ہے، تمہارا دل اگر اللہ پاک نے اس لڑکی کی طرف متوجہ کیا ہے تو تم اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ میں دوبارہ ان کے گھر جاؤں تو ان کے پاس کسی چیز کا انکار نہ ہو۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ڈے، ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ کیسے ہیں جی آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگ ہمیشہ خوش رکھے اور بہت بہت زیادہ کامیاب ہو، آمین ثم آمین۔ بہت بہت شکریہ میری پیاریو، آپ لوگ اتنی پیاری پیاری سی میریکل سٹوریز جو ہے میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں۔ میرا تو دل چاہتا ہے کہ میں ساری کی ساری جتنی بھی میرے پاس سٹوریز آ رہی ہیں میں ایک ہی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا، تو جتنا ہوتا ہے ایک دو جتنی بھی میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کرتی ہوں، اور میری ان پیاریوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ میری پیاریوں، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس کوشش میں میں اکیلی نہیں ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یقیناً بہت اجر دیں گے اور ہم سب سے انشاءاللہ ضرور راضی ہو جائیں گے، کیونکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ آپ لوگوں کو جہاں تک مجھے پتا ہے دعا کے بارے میں نے آپ لوگوں کو کافی بار کافی کچھ بتا چکی ہوں، امید کروں گی کہ اب جب آپ دعا کرتی ہوں گی اس میں جو آپ کا یقین ہے وہ اور مزید اسٹرانگ ہوتا ہوگا۔ اور آج کی جو میریکل سٹوریز ہیں وہ ہے جی یا حیو یا قیوم سے ریلیٹڈ، وہ شیئر کروں گی، اور انشاءاللہ سورہ یاسین سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک میریکل سٹوری ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسے کہ میں ہمیشہ اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میری پیاریوں کہتی ہوں کہ میں کوئی عالمہ نہیں ہوں، کوئی اسکالر نہیں ہوں، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوں، ایک عام سی انسان ہوں، گنہگار ہوں، خطا کار ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے راضی ہو جائے، آمین ثم آمین۔ آج کا کامنٹ آف دا ڈے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن نے لکھا ہے، آپ ہی مجھے آپ سے پوچھنا تھا کیا بار بار ہم کوئی چیز مانگے دعا میں اور مانگ رہے ہوتے ہیں، مسلسل رو رو کر بھی مانگ رہے ہوتے ہیں، ہر طریقے سے مانگ رہے ہوتے ہیں، ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کے سامنے وہی چیز آ بھی جاتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ وہ چیز اب آپ کو حاصل ہو جائے گی، لیکن اچانک سے آپ ہی اس چیز کا رخ موڑ جانا اور کسی کی طرف اور ہو جانا اور یا کسی اور کے ہاتھوں میں چلے جانا، تو پھر ہم کیا سمجھے کہ کیا ہماری دعا میں کسی چیز کی کمی رہ گئی تھی؟ کیا یہ جو لائف ہے یہ ایک دم سے ایسے لگتا ہے کہ جیسے رک سی گئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، لوگوں کے رویے بھی سامنے آنے لگ جاتے ہیں، آہستہ آہستہ ہر چیز بدل جاتی ہے۔ تو آپ سے میرا جو سوال یہی ہے کہ کیا آپ یہ بتائیں کہ کیا میری دعا میں کوئی کمی تھی جو ایسا ہوا دم سے چیز آپ کے سامنے ہے لیکن وہ چیز آپ کو مل نہ سکے اور وہ کسی اور کے ہاتھوں میں چلی جائے؟ میں کہنا چاہوں گی میری پیاریوں، مجھے اتنا کچھ آتا نہیں ہے، میں خود ابھی سیکھ رہی ہوں، اور زندگی کی آخری سانسوں تک انسان سیکھ رہا ہوتا ہے۔ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے جو پرفیکٹ ہے، کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہو سکتا۔ آپ کا جو سوال ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ ہماری دعا میں کون سی ایسی کمی رہ جاتی ہے کہ جس چیز کو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ہمیں مل بھی جاتی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چیز ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے اور ہمارے سامنے ہی وہ چیز جو ہے کسی اور کی طرف چلی گئی ہے۔ تو اس بارے میں آپ کو بتاؤں تو میری پیاری، میں آپ کو یہ کہوں گی کہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہوتی ہے دعا جو ہے نا، دعا میں آپ اپنے لیے بہتری مانگیں، جیسے میں ہمیشہ اپنی کافی ساری ویڈیوز میں کہتی آئی ہوں، آپ بھی کہتے ہوں گے کہ آپ ہی ہمیشہ ایک ہی بات کہتی ہیں، ابھی بھی کسی چیز کے نا ہم وہ ہو جاتے ہیں کہ بس ہمیں وہ چیز مل جائے، ہمیں وہ چیز مل جائے، ہمیں وہ انسان مل جائے، ہمیں وہ سب کچھ کیوں نہیں مل رہا جو ہم چاہ رہے ہیں۔ تو میری پیاریوں، میں پھر وہی کہوں گی کہ اپنے نصیب کی اپنے حق میں بہتری مانگا کریں، اور دیکھیں اگر آپ کی دعا، آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کی دعا میں کسی چیز کی کمی ہے تو اپنی اس کمی کو تلاش کریں نا، آپ دیکھیں کہ اس چیز میں آپ کی کیا کمی ہے۔ دیکھیں جو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہے نا کہ آپ کی دعا میں کوئی کمی ہے، تو میری پیاری یہ دعا کی کمی کی وجہ سے جو آپ کے ذہن میں سوال آیا نا، یہ سوال تب آتا ہے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کوئی انسان جو ہے وہ دعا مانگ رہا ہے وہ اپنی دعا کو مزید بہتر کرے۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری دعا جو ہے کہیں ہم جلد بازی میں تو نہیں کر رہے، یا ہم جلدی جلدی بس نماز پڑھ کے جلدی جلدی ہم نے دعا کی اور اس کے بعد بس ہم اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے، ایسا تو نہیں ہے۔ ہمارے سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے، ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اور جہاں تک آپ نے کہا کہ دعا سے ہمیں چیز حاصل بھی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد بھی ہم کسی کے پاس جاتا وہ اس چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا بات ہے؟
ہے تو میری پیاری اس میں صاف صرف اور صرف یہ بات ہے کہ آپ تو دعا مانگ رہی تھی نا، لیکن اللہ پاک کو پتہ ہے کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے۔ تو اللہ پاک نے ہو سکتا ہے مشکل وقت سے آپ کو آنے والی پریشانیوں سے بچایا ہو، آپ کو آنے والے برے لوگوں سے بچا لیا ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے نا کہ کسی بھی بری چیز سے آپ کو اللہ پاک نے بچا لیا ہو، آپ کو تو نہیں پتا کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے کیا بہتر ہے، لیکن اللہ پاک تو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جو ماں اپنے ایک بچے کے گرنے پر بسم اللہ پڑھتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرے بچے کو کہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی، تو اللہ پاک کی ذات تو ہم سے بہت پیار کرتی ہے، وہ آپ کو کیسے گرنے دے سکتے ہیں؟ جہاں پر ہم گرتے ہیں نا، وہ ہماری اپنی غلطیاں ہوتی ہیں، وہ ہماری اپنی خامیاں ہوتی ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا میں اگر بہتری ہوگی ہو جائے گا، لیکن آپ اپنے نصیب کے لیے بہتری مانگیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ بہتری مانگیں گے نا، تو اگر فار ایگزامپل کوئی چیز نہیں بھی بہتر، اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے، آپ اپنے نصیب کی بہتری مانگیں، اپنے لیے بہتری مانگیں میری پیاریوں۔ اور میں آپ کو ایک بات کہوں کہ دیکھیں میری پیاریوں، اگر آپ لوگوں کے پاس زندگی، صحت ہے، تندرستی ہے، اگر آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کر رہی ہیں، نماز پڑھ رہی ہیں، وضو کر رہی ہیں، اپنے قدموں سے اٹھ کر جب جاتی ہیں وضو کرتی ہیں، آپ کو اللہ پاک توفیق دے رہے ہیں نماز پڑھنے کی، آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہیں، تو اس سے بڑی کیا بات ہوگی؟ آپ یہ بھی تو سوچیں نا۔ ہم ان چیزوں کو دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے اور ہم ایک ہی چیز کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، ہمیں وہ چیز نہیں ملی، ہم اسی چیز کے لیے ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو گیا، ویسا کیوں ہو گیا۔ گلے شکوے اپنے اندر سے، جو گلے شکوے ہیں نا، جو ایکسکیوزز ہیں، جو کوسچن مارک ہیں، ان کو ختم کرے، تنہائی میں بیٹھ کے سوچا کرے، اپنی چیزوں کو سوچا کرے، اپنے آپ میں جو آپ کے نیگیٹو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں، جو پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کو دیکھیں۔ اس چیز کا جانا تو دیکھ رہی ہو، لیکن آپ اس چیز کی جتنی بھی بیک گراؤنڈ میں چیزیں ہیں آپ وہ نہیں دیکھ رہی کہ آپ کے حق میں وہ چیز ہو سکتا ہے بہتر ہی نہ ہو، آنے والے وقت کے بارے میں آپ کو نہیں پتا۔ تو آپ اس چیز کو دیکھیں کہ پتہ نہیں وہ چیز اگر اس انسان کے پاس گئی ہے تو وہ آپ کے لیے نہیں بہتر ہوگی۔ آپ کو تو اللہ پاک کی رضا میں اس وقت راضی ہو جانا چاہیے اور اپنے لیے بہتری مانگنی چاہیے۔ اور میری پیاری دیکھو، جو چیز آپ کے نصیب میں ہے نا، یہ آپ لکھ لو۔ آپ سن رہی ہیں، میں آپ کا کامنٹ ریڈ کر رہی ہوں، یا جن کے ذہن میں بھی سوال آتا ہے، تو جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ کسی کے پاس چلی بھی جائے تو بھی وہ چیز جو ہے نا، وہ آپ کے نصیب اگر مقدر میں ہے تو وہ آپ کی ہی ہے اور وہ آپ کو ہی ملے گی۔ کوئی بھی انسان آپ سے کچھ چھین نہیں سکتا، اگر وہ حاصل بھی کر لے تو بھی اگر وہ چیز آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کی ہی ہے۔ لیکن آپ نے اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھنا ہے، فوراً مایوس نہیں ہو جانا، فوراً یہ نہیں کہہ دینا کہ دیکھو میری تو دعا ہی نہیں قبول ہوئی، میں تو اس لیے مانگ رہی تھی۔ میری پیاریوں، دعا کو نا اللہ پاک کی محبت کے لیے کیا کرو، نماز کو اللہ پاک کی محبت کے لیے پڑھا کرو، تو یہ دنیاوی محبتیں یہ سب کچھ مل جاتی ہیں۔ میں آپ کے ساتھ آج جو سٹوری شیئر کروں گی نا، آپ یقین کریں جب میرے پاس یہ سٹوری آئی نا تو میرا اتنا ایمان تازہ ہو گیا کہ دیکھو جو چیز نصیب میں ہے وہ آپ کو کتنے سالوں بعد بھی مل جانی ہے، چاہے آپ کو ہر دروازہ بند نظر آئے، چاہے آپ کا سب کچھ آپ کو لگے ختم ہو گیا ہے۔ آپ دیکھو جب قرآن پاک کو سمجھ کے پڑھتے ہو نا تو آپ کو اتنا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سورہ مریم ہے، ٹھیک ہے، آپ سورہ مریم کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ سورہ یوسف ہے، آپ سورہ یوسف کو سمجھ کے پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ پاک ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ قرآن پاک کو پورا میں کہوں گی شروع سے میری پیاریوں تھوڑا سا وقت نکالا کریں، قرآن پاک کو آہستہ آہستہ سمجھ کے پڑھنا شروع کریں، آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن پاک میں، آپ کے دل کی ہر بات کا جواب قرآن پاک میں ہے۔ آپ کو کسی انسان سے بات کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ میں اپنے دوست سے بات کر لوں وہ مجھے سوال کا جواب دے دے۔ میری پیاریوں، کوئی بھی ساتھ نہیں چلتا، صرف اور صرف جو ہے نا اللہ پاک کی ذات ہے جو آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتی۔ اور میں بس یہی کہوں گی کہ دیکھو کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی بھی اپنے ذہن میں یہ بات مت لے کے آنا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی، میرے ساتھ یہ مسئلہ، ساتھ وہ مسئلہ ہے، میری دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، یا میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا، یا میں ہی کیوں۔ اپنے آپ کو نا بیچارے پن میں نہیں لانا۔ اگر خود پہ ترس کھاؤ گی تو دنیا والے بھی جو ہے وہ خود بخود آپ پہ ترس کھانے لگ جائیں گے، اور دنیا والے بھی جو ہوں گے نا وہ کہیں گے کہ اس کے پاس یہی بات ہے، اس کے پاس اور کوئی بات نہیں ہوتی تو اس سے بات کرنی چھوڑ دو۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ دیکھو میں آپ کو وہ چیزیں بتا رہی ہوں جن چیزوں سے میں ایک ٹائم گزری ہوئی ہوں، میں نے بھی لوگوں کے رویوں کو دیکھا ہوا ہے، میں نے بھی لوگوں کی بڑی بڑی باتوں کو دیکھا ہے، ایون کہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک کال اٹھاتے ہیں تو دوسری کال بھی پک نہیں کرتے کہ بھئی اب یہ اپنی پرانی چیزوں کو لے کر بیٹھ جائیں گی اور یہ ایک ہی بات کیا کریں گی۔ تو میری پیاریوں، اللہ پاک سے بات کیا کرو، اپنی دعا کو جو ہے نا محبت اور پیار کے ساتھ، پرخلوص طریقے کے ساتھ اپنی دعا کو کرو، سجاؤ دعا کو، درود ابراہیم سے سجاؤ، اللہ پاک کی تعریف کو بیان کرو، اپنے دل کی ہر بات کرو اللہ پاک سے۔ اپنی دعا میں دیکھو کہاں پر کمی ہے، اپنے آپ کو تو ہم درست کرتے ہیں، اپنے لباس کو ہم درست کرتے ہیں، ہمیں اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دعا کو درست کرنا چاہیے، ہمیں اپنی نماز جو ہم ادا کر رہے ہیں ہمیں اپنی نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں نماز کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے، ہمیں نماز کا ترجمہ آنا چاہیے۔ ہم جو اللہ پاک کی تعریف کو بیان کریں، کیا ہمیں
ہمیں پتہ ہے کہ ہم جو لفظ بول رہے ہیں اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ میری پیاریوں، پہلے ہم ان چیزوں کو تو ٹھیک کر لیں، پھر تو ہم سب چیزوں کو ٹھیک کر لیں گے نا۔ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے۔ جب ہم اللہ پاک کو خوش کریں گے، اللہ پاک کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں گے، تو اللہ پاک کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اگنور کریں؟ اللہ پاک تو کسی کو بھی اگنور نہیں کرتے، اللہ پاک بہت پیار کرتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میرے سامنے میری چیز تھی اور وہ کسی کے ہاتھ میں چلے گی، کسی کے ہاتھ میں چلی بھی جائے تو بھی آپ کا توکل اور یقین اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کے نصیب میں ہے تو وہ آپ کی ہی ہے، اور اگر وہ نہیں ملی تو اس کے پیچھے بہت کوئی بڑی بہتری ہے، بہت بڑی مشکل سے اللہ پاک نے آپ کو بچایا ہے۔ اللہ پاک کا شکر کیا کریں ہر حال میں۔ آپ صبح اٹھ رہی ہیں، اللہ پاک نے آپ کو زندگی کا ایک نیا دن دیا ہے، آپ کو اللہ پاک نے پیرنٹس دیے ہیں، بہن بھائی دیے ہیں، آپ کا اچھا سوچنے والے آپ کے دوست ہیں، آپ کے سامنے اللہ پاک کچھ ایسی چیزیں لے کے آتے ہیں جس سے بار بار اللہ پاک آپ کو کہتے ہیں کہ میرے قریب ہو جاؤ، میں ہی تمہارا آخری سہارا ہوں، تم نے میرے پاس ہی آنا ہے۔ قرآن پاک کو سمجھو، جب بار بار آپ کے سامنے کوئی ایسی چیزیں بھی آئیں نا تو ان کو بھی دیکھا کریں۔ دیکھیں کچھ اشارے ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے۔ میری پیاری، ان چیزوں کو سمجھا کریں۔ جب آپ ان چیزوں کو سمجھیں گے نا آہستہ آہستہ تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی ان چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیں گی، جب آپ اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں گی تو آپ کو ہر چیز مل جائے گی۔ اور بس اب کبھی مایوس نہیں ہونا، کبھی ہمت نہیں ہارنی، اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھنا ہے، اور جو چیز آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو ہی ملے گی۔ تو میری پیاری، جو آپ کا سوال تھا، امید کروں گی کہ میں آپ کو اچھے طریقے سے جواب دے سکی ہوں گی، کیونکہ مجھے اتنا کچھ آتا نہیں ہے، لیکن ویسے ہی آپ کو سمجھایا جیسے ایک دوست ایک بہن سمجھاتی ہے، اسی طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے۔ آپ لوگ بھی جو میری ویڈیو کو سن رہے ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی کامنٹ کیا کریں اور ایسا سوال کیا کریں کامنٹ میں۔ آپ لوگوں کے کامنٹ کو بھی ویڈیو میں شیئر کیا کروں تاکہ اس چیز کا پتہ چلے کہ لوگ کیا سوچ رہے ہیں، لوگوں کے ذہن میں کیا بات ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایک جیسا سوال ہوگا تو وہی سارے سوالوں کے جوابات بھی مل جاتے ہیں نا ہمیں۔ تو آپ لوگ بھی جو ہے کامنٹ کر کے اپنے سوالوں کو پوچھ سکتی ہیں۔ خوبصورت سے موٹیویشنل ورڈز جو ہیں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ دینے پر آ جاتے ہیں تو تمہارے مخالف کوئی بھی ہو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں تو وسیلہ بنا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب نوازنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو تمہارے نصیب کی چیز کو کوئی بھی چھین نہیں سکتا۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں تو کوئی لاکھ مخالفت کر لے، لیکن جو عطا کرنا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہی عطا کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب عطا کر دیں تو کون ہے جو چھین سکتا ہے؟ تو پھر تمہیں کس بات کا ڈر ہے؟ جب عطا کرنے والی ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے تو لوگوں کی کیا اوقات ہے جو تم سے چھین سکیں؟ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے اچھا ہے اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جھکو، ایسی بلندیاں ملیں گی کہ تم حیران رہ جاؤ گی۔ بس یقین رکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویران کنویں سے اٹھا کر سلطنت کا بادشاہ بنا دینے پر قادر ہیں، تو جہاں اتنا مانگا ہے وہاں پھر مانگ لو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے ایک آنسو کو بھی جانتے ہیں، جس سے شاید تم خود بھی باخبر ہو، جو تمہارے دل کے اندر گر جاتا ہے۔ آنکھوں میں آتا ضرور ہے لیکن کہیں دل کے اندر گر جاتا ہے، جو تم دنیا والوں سے چھپاتی ہو ان آنسوؤں کو اور رات کی تنہائیوں میں بہا دیتی ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو وہ آنسوؤں کا بھی پتہ ہے، اور یاد رکھنا صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ تمہاری برسوں پرانی دعائیں جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دیں گے جس کے لیے تم دن رات دعا کرتی ہو۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توکل اور یقین کے ساتھ مانگنا۔ تمہارے بس میں جو نہیں ہے تم ان چیزوں کی فکر میں مبتلا مت ہو، اپنے معاملے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کر کے پرسکون ہو جاؤ۔ خود سوچو بھلا کچھ ایسا ہے جو ناممکن ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہر چیز کر دینے پر قادر ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو بہتر کو بہترین بنا دینے پر قادر ہیں۔ جتنا تم کر سکتی ہو، جتنا تمہارے اختیار میں ہے اتنا کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مانگو، بے حساب مانگو اور بے فکر ہو کر مانگو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرتے ہیں اپنے بندوں کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں بندوں کو اتنے پیار سے بلاتے ہیں میرے بندے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کا تم حساب ہی نہیں لگا سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں تم سے، بس تم صبر اور توکل کو تھام کے رکھو، انشاءاللہ تمہاری منزل بہت قریب ہے۔ بے شک میری پیاریوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر توکل اور یقین رکھیں، آپ کی بڑی سے بڑی مشکل، آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی جو ہے وہ حل ہو جائے گی۔ اللہ پاک بہت بہت غفور الرحیم ہے، اور اللہ تعالیٰ بہتر سے بہترین رستے بنا دینے پر قادر ہے۔ بس مایوس نہ ہوا کریں، ہمت نہ ہارا کریں۔ دیکھیں یہ کچھ چند ورڈز ہیں جن سے ہمیں بہت ہمت مل
مل جاتی ہے۔ بہت ہی پیارے سے موٹیویشنل ورڈز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، امید کروں گی میری پیاریوں کہ اگر آپ ذرا سی ڈگمگائی ہوں گی، پریشان ہوں گی، تو دوبارہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں گی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا مانگیں گی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا میں خود کو راضی کریں گی۔ اور اب جو میریکل سٹوریز ہیں وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گی۔ میری بہن لکھتی ہیں، السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اور حسنین ڈائریز کی جتنی آپ کی پیاریاں ہیں ان کو بہت ساری خوشیاں دیں، اور حسنین بابو کو بھی اللہ پاک بہت ساری خوشیاں دیں، آمین ثم آمین۔ آپ نے حسنین کے لیے، میری پیاریوں کے لیے اتنی پیاری دعا کی، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ میری بہن۔ میں نے رمضان میں آپ کی لائف کو جوائن کیا تھا، بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوئی کہ میں بھی آپ سے اپنی سٹوری کو شیئر کرتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ بھی اس وقت میرے ساتھ تھے، آپ رات کو لائف کرتی تھی۔ اس وقت میرے ہسبینڈ نے مجھے بولا کہ باجی کو ہماری کہانی کیوں نہیں بتاتی، تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں باجی کو ضرور اپنی کہانی سینڈ کروں گی۔ میری کہانی جو ہے وہ صبر اور مستقل مزاجی پر ہے کہ ہم دونوں ہسبینڈ وائف نے بہت زیادہ توکل اور یقین کے ساتھ دعا مانگی، اللہ پاک نے ہماری منزل آسان کی۔ مشکل راستے ضرور آئے، دن بر دن ایسا ہوتا تھا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، لیکن اللہ پاک نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں ان سب بچیوں کو کہنا چاہوں گی کہ جو ہمت ہار دیتی ہیں، اپنے نصیب کے لیے بہتری مانگا کریں، اللہ پاک پر توکل اور یقین کے ساتھ مانگا کریں، جیسے ہم دونوں میاں بیوی نے اپنے لیے دعا کی، اللہ پاک نے ہماری دعا کو قبول کیا بہترین وقت پر۔ تو میں آپ کے ساتھ اپنی کہانی کو شیئر کرنا چاہوں گی، آپ میری سٹوری کو لازمی اپنی ویڈیو میں شیئر کریں گی۔ الحمدللہ ہم میاں بیوی اپنے 2 بچوں کے ساتھ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں۔ میرے ہسبینڈ جو تھے میٹرک میں تھے اور میں 8 کلاس میں تھی۔ میرے ہسبینڈ کی جو بہن تھی وہ میرے ساتھ میرے اسکول میں پڑھتی تھی اور وہ میری بہت ہی اچھی دوست بھی تھی۔ میرے ہسبینڈ جو تھے اپنی بہن کو لینے اسکول آتے تھے اور وہاں پر ان سے میری سلام دعا ہوتی تھی، اور میں نے ان کو کبھی ایسی نظر سے نہیں دیکھا۔ اپنے رستے چل پڑتی تھی اور میری دوست اپنے رستے چل پڑتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کے بھائی نے میری دوست سے بولا کہ وہ مجھ سے فرینڈ شپ کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے بہت ہی برا لگا، ایون کہ میں اپنی دوست سے بھی اس بات پہ ناراض ہو گئی۔ میں نے اسے کہا کہ آئندہ میرے سے ایسی کوئی بات مت کرنا، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم ایسی میرے ساتھ بات کرو گی؟ مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ میری دوست نے مجھ سے بہت زیادہ معافی مانگی، اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، میں تم سے ایسی کوئی بات نہیں کرتی، تم میرے سے ناراض مت ہو۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں نے پتہ نہیں کیوں تم سے یہ بات کر دی، میں نے اپنے بھائی کی بات تم تک پہنچا دی۔ میں نے اس بات کو اس وقت درگزر کر دیا۔ پر دوبارہ سے جب میری دوست اپنے گھر جا رہی تھی، اپنی وین کا انتظار کر رہی تھی، میری دوست اپنے بھائی کے ساتھ جانے لگی تو انہوں نے کہا کہ ایک بار میرے بھائی کی بات سن لو، میں تم سے ریکویسٹ کرتی ہوں۔ ان سے غصے میں بولا کہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ میں نے اس ٹائم انہیں غصے میں بولا کہ ہاں اگر ہمت ہے تو رشتہ بھیج کے دکھائیں۔ میں نے یہ بات بولی اور اس کے بعد میری وین آ گئی اور میں گھر آ گئی۔ میری امی گھر میں کپڑے وغیرہ دھو رہی تھی اور گھر کا کھلارا مچا ہوا تھا، گھر کو سمیٹ رہے تھے، اور سے دروازہ بجتا ہے اور میری امی دروازہ کھولتی ہیں۔ ان کی امی اور ان کی بہن ہمارے گھر آئیں۔ میری امی سمجھی کہ شاید ان کی بہن مجھ سے ملنے آئی ہے، امی نے ان کو اندر بٹھایا، وہ لوگ اندر بیٹھے۔ میری دوست تھی، اس کی امی نے کہا کہ اس کو بلائیں، انہوں نے مجھے بلایا، میں اس ٹائم اندر آئی۔ انہوں نے میری امی کو بڑے پیار سے بولا کہ میری بہن، میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے گھر کی بیٹی بن جائے، میں یہ نہیں کہتی کہ ابھی ہم شادی کر لیں گے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ اگر بچے آپس میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں کیوں نہ ہم اس بات کو رشتہ داری میں بدل دیتے ہیں۔ میری امی نے غصے سے میری طرف دیکھا اور میری امی مجھے کمرے میں لے گئیں اور امی نے کہا کہ یہ کب کی بات ہے؟ میں نے کہا امی میری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ لوگ میرے لیے سب سے پہلے ہیں، میں کبھی بھی کچھ ایسا نہیں کر سکتی۔ اور امی نے ان کی امی کو آ کے بولا کہ بہن آپ آئی ہیں، چائے پانی پئیں اور اپنے گھر کو چلتی بنے۔ میری امی کے دل میں آگ سی لگ گئی تھی، کیونکہ امی نے کہا کہ نہ لڑکے کے پاس نوکری ہے، نہ ہی اس نے میٹرک کیا ہے، تو رشتے کرنے چلی ہیں۔ امی نے بہت ہی زیادہ تلخ الفاظ استعمال کیے ان آنٹی کے لیے۔ جو میری دوست کی امی تھی ان کے صبر کو میں داد دینا چاہوں گی، انہوں نے میری امی کی اتنی زیادہ باتیں سننے کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں بولا، اف تک نہیں کی، اور وہ خاموش رہی۔ انہوں نے کہا کہ بہن آپ کا حق بنتا ہے، اللہ نے چاہا تو بیٹے کا میٹرک بھی کلیئر ہو جائے گا اور بیٹے کو جاب بھی مل جائے گی، یہ تو سب نصیبوں کی بات ہوتی ہے۔ امی نے کہا کہ نہیں، میں اس چیز کو نہیں کہتی، ساری بات نصیبوں کی ہے، لیکن اللہ پاک نے عقل بھی دی ہے، اس کا بھی استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے تو آپ کی سوچ پر حیرانگی ہو رہی ہے کہ آپ کیسے اپنے بیٹے کے کہنے پر منہ اٹھا کر ہمارے گھر آ گئی ہیں۔ انہوں نے پھر بھی کوئی بات نہیں کی اور وہ چپ کر کے اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ہمارے گھر سے چلی گئیں۔ پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے یہ بات بتائی کہ جب ان کی امی گھر آئیں تو ان کی امی کی آنکھ میں آنسو تھے، وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری وجہ سے ان کے گھر گئی اور ان لوگوں کا یہ رسپانس تھا، لیکن وہ اپنی جگہ غلط نہیں تھے، ان لوگوں نے بھی اپنی بیٹی کا مستقبل سوچنا ہے۔ تو میں تمہیں یہ کہنا چاہوں گی کہ تمہاری تربیت میں نے بہت اچھی کی ہے، تمہارا دل اگر اللہ پاک نے اس لڑکی کی طرف متوجہ کیا ہے تو تم اپنے آپ کو اس قابل
بنا لو کہ میں دوبارہ ان کے گھر جاؤں تو ان کے پاس کسی چیز کا انکار نہ ہو، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ تمہاری نوکری اچھی جگہ پر لگے اور تم اپنا میٹرک تو کمپلیٹ کرو۔ جو ہسبینڈ ہیں انہوں نے کہا کہ میں اپنی امی کے آنسو دیکھ کر بہت زیادہ رویا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ پاک مجھے بہتر رستہ دکھائیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت تھا تو میں مسجد کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ میرا دل بہت ہی زیادہ دکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد میں مسجد میں جب بیٹھا ہوا تھا تو تقریباً رات کے 11 بج چکے تھے، عشاء کی نماز بھی میں نے مسجد میں ہی پڑھی، میں زاروں قطار رو رہا تھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ پاک میرے حق میں آسانیاں کر دے، اللہ پاک میری محبت کو حلال رشتے میں بدل دے۔ میں زاروں قطار روئی جا رہا تھا تو وہاں کے امام صاحب تھے، ان کو کہیں میرے رونے کی آواز آئی۔ امام صاحب جو تھے وہ میرے پاس آئے، انہوں نے کہا کہ بیٹا کیا بات ہے، میں نے تمہاری ہچکیوں کی آواز سنی ہے، کیا گھر میں کوئی پریشانی ہے یا کوئی تنگ دستی ہے، مجھے بتاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتری کریں گے، ایسے روتے تو نہیں ہیں۔ میں نے ان کو اپنی ساری بات بتائی کہ مجھے محبت نے یہاں تک پہنچایا ہے، اللہ پاک کے رستے پر آ گیا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میرے حق میں بہتری کر دیں، اور میں بہت ہی زیادہ اداس تھا۔ انہوں نے کہا کہ پہلی بات ہے کہ تم اپنے آنسوؤں کو صاف کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں بہتری کریں گے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ہو سکتا ہے مجھے ہی وسیلہ بنا کر تمہارے پاس بھیجا ہے، اللہ پاک کبھی کسی کو اکیلا نہیں چھوڑتے۔ امام صاحب نے ان کو بتایا کہ تم پریشان مت ہو، اللہ پاک تمہاری ہر منزل کو آسان کر دیں گے، بس میں تمہیں کچھ چیزیں بتاتا ہوں، تم وہ پڑھنا شروع کرو ہر نماز کے بعد۔ انہوں نے مجھے یا حیو یا قیوم کے بارے میں بتایا اور انہوں نے کہا کہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، نماز تم نے 5 وقت کی نہیں چھوڑنی اور دعا اللہ پاک سے کرنی ہے، اور تہجد کے وقت اللہ پاک پہلے آسمان پر ہوتے ہیں، تو میرا بیٹا تم اللہ پاک سے دعا کیا کرو، اللہ پاک تمہاری دعا ضرور سنیں گے، تمہاری منزل آسان ہوگی اور تمہیں فتح نصیب ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کی اور اس کے بعد وہ اپنے رستے چل پڑے اور میں مسجد سے اٹھ کر اپنے گھر کی طرف آ گیا۔ بعد انہوں نے مجھے اپنی بہن سے ایک خط لکھ کر بھیجا جس میں انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ مجھے کسی اللہ والے بندے نے یا حیو یا قیوم کے بارے میں بتایا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم بھی یا حیو یا قیوم پڑھو، اگر ہمارے نصیب میں نکاح لکھا ہوگا تو اللہ پاک ضرور رستے بنا دیں گے۔ میں نے جب یہ بات ان کی پڑھی تو میری آنکھوں میں آنسو گر گئے کہ یہ تو اللہ پاک کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے ہیں، جہاں پر یہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے تھے تو یہ تو اللہ پاک کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے ہیں۔ مجھے اتنی زیادہ خوشی ہوئی اور میں نے ان کو بس ہاں لکھ کر بھیج دیا، اور جو ان کی بہن میری دوست تھی وہ میرا میسج لے کر ان کے پاس واپس چلی گئی، اور اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے مجھے بتایا کہ کوئی ایسا دن نہیں تھا جس دن میں نماز مس کرتا تھا اور یا حیو یا قیوم ہر نماز کے بعد پڑھتا تھا۔ کافی عرصہ گزر چکا تھا، ایف ایس سی کمپلیٹ کر لی تھی، ہم لوگوں کا آپس میں کوئی بھی رابطہ نہیں تھا، ایون کہ وہ اسکول اپنی بہن کو لینے بھی آتے تھے تو وہ مجھے نہیں دیکھتے تھے، میں ان کو نہیں دیکھتی تھی، بس اللہ تعالیٰ سے ہم دل ہی دل میں دعا کرتے تھے۔ تہجد کی نماز جو تھی میں نے پڑھنی شروع کر دی تھی، اس وقت بھی میں یا حیو یا قیوم پڑھتی تھی اور میرے ہسبینڈ بھی یا حیو یا قیوم پڑھتے تھے۔ تو اگر میں آپ کو یا حیو یا قیوم کے بارے میں یہ بتاؤں کہ میری زندگی میں ویسے بہت زیادہ پریشانیاں تھیں وہ بھی حل ہونے لگ گئیں، اور میرے ہسبینڈ جو تھے ان کا ماشاءاللہ سے ایف ایس سی بھی کمپلیٹ ہو گیا، یا حیو یا قیوم کی برکت سے اللہ پاک نے ہمارے بڑے بڑے مسئلے مسائل حل کر دیے۔ ہم لوگوں کی جو محبت تھی وہ پاک تھی اور حلال رشتے میں ہم بدلنا چاہتے تھے، لیکن ہم یہی سوچتے تھے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اللہ پاک کی ذات نے کرنا ہے، تو ہم اللہ پاک کو راضی کر رہے تھے اور اللہ پاک سے ہم فریاد کرتے تھے کہ یا اللہ پاک ہمارے حق میں بہتری کر دے۔ یہاں پر میں نماز پڑھتی تھی، وہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے، یہاں پر میں تہجد کا سجدہ ادا کرتی تھی اور اللہ پاک سے دعا کرتی تھی، وہاں پر وہ تہجد کا سجدہ ادا کر کے اللہ پاک کو راضی کرتے تھے، اللہ پاک سے دعا کرتے تھے۔ دوست نے مجھے بتایا کہ بھائی کی بہت ہی اچھی جگہ گورنمنٹ جاب لگ گئی ہے، اور میں دل ہی دل میں بہت ہی زیادہ خوش ہو گئی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور میں نے شکرانے کے نوافل بھی پڑھے۔ جاب لگ گئی تو اس کے بعد وہ دوبارہ ہمارے گھر آئے پرپوزل لے کر۔ اب میرے گھر والوں کے پاس انکار کی کوئی بھی وجہ نہیں تھی اور میرے پیرنٹس نے بھی کسی چیز کے لیے انکار نہیں کیا۔ میرے امی ابو بہت زیادہ خوش ہوئے، میری امی نے ان کی امی سے معذرت بھی کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میری بہن، ہم تو اس چیز کو بھول بھی چکے تھے، لیکن آپ لوگوں کی نیت اور آپ لوگوں کی سوچ اتنی اچھی تھی، ہم لوگ اپنی بیٹی کا رشتہ ضرور دیکھ رہے تھے، آج کل میں کہیں نہ کہیں پر بات ہو جانی تھی، آپ لوگوں کا آنا اللہ پاک کی طرف سے ہمارے لیے بھی وسیلہ ہے۔ میں نے جو کچھ آپ کو کچھ سال پہلے بولا میں ان سب پر شرمندہ ہوں، آپ نے اپنے بیٹے کی اچھی تربیت کی، اس کو تعلیم دی، اس کو اچھی نوکری لگوائی، دیکھیں ہر کوئی اپنی بیٹی کے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ میں یہ سب باتیں کچن کی دیوار کے ساتھ کھڑی ہو کر سن رہی تھی۔ اس کے بعد میرے بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری طرف سے آپ ہاں سمجھیں، تعلیم مکمل ہو چکی ہے، میرا بیٹا اچھی جاب پر لگ چکا ہے، اس چیز کی تاخیر کریں، انشاءاللہ ہم 2 مہینے کے بعد شادی کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اللہ پاک نے ہماری دل کی دعا کو سن لیا، اللہ پاک نے ہماری پاک محبت کو پاک رشتے میں بدل دیا۔ میں ان سب لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی جو بھی
بھی آپ کی سٹوری سن رہے ہیں کہ اللہ پاک کی رضا میں خود کو راضی کر لو، اللہ پاک سے دعا کرو اور اللہ پاک پر توکل اور یقین رکھو، کسی برائی میں مبتلا مت ہو، کسی برے کام میں مبتلا مت ہو جو اللہ پاک کو ناپسند ہو۔ اگر آپ کی محبت سچی ہے اور آپ کی نیت صاف ہے، اللہ پاک ضرور ساتھ دیتے ہیں اور وسیلے بھی بنتے ہیں۔ اللہ پاک کی محبت میں بہت سکون ہے، یہ دنیاوی محبتیں، یہ دنیاوی چیزیں سب کچھ ایک طرفہ ہے۔ جب ہم اللہ کی محبت کو اپنی محبت بنا لیتے ہیں تو دنیاوی محبتیں بھی ہمیں مل جاتی ہیں۔ اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے مجھے بہت ہی پیارے 2 بیٹوں سے نوازا ہے۔ ہسبینڈ کو تو بالکل بدل کے رکھ دیا اللہ پاک نے، اور مجھے اتنا اچھا لگتا ہے جس وقت میرے ہسبینڈ جو ہیں مجھے نماز فجر کے لیے جگاتے ہیں۔ برائی میں کچھ بھی نہیں رکھا، جب آپ کی محبت پاک ہے تو اللہ پاک خود بخود رستے بناتے ہیں۔ اللہ پاک دلوں کو بدل دینے پر قادر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر اور کرم ہے، اللہ پاک نے جیسے میرے لیے آسانیاں کی ہیں، میں ان سب بچیوں کو کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک سے 5 وقت کی نماز پڑھ کر دعا کریں، یا حیو یا قیوم ہر نماز کے بعد پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کر دینے پر قادر ہے۔ اور تہجد کی نماز کے وقت لازمی دعا کریں، تہجد کی نماز میں ضرور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرا جو دوسرا والا بیٹا ہے اس کے ٹائم پہ تھوڑے کمپلیکیشنز آ رہے تھے، میں تہجد کے وقت بہت زیادہ دعائیں کرتی تھی۔ اللہ پاک کا شکر ہے، اللہ پاک نے میری اس دعا کو بھی قبول کیا اور خیر و عافیت کے ساتھ مجھے میرا بیٹا عطا کیا۔ یہ بھی کہوں گی کہ میرے ہسبینڈ کی نیت بہت ہی زیادہ پرخلوص اور صاف تھی، انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں تو اپنی کہانی میں شاید کسی بھی رستے پر نہیں آتی، لیکن میرے ہسبینڈ کا توکل اور یقین تھا جو اللہ پاک نے ہمیں ملوا دیا۔ اللہ پاک ہر بچی کا نصیب بہت اچھا کرے۔ مجھے انتظار ہے کہ آپ لازمی ہماری سٹوری کو شیئر کریں تو میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بیٹھ کر اپنی کہانی کو سنوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اجر دیں، آمین ثم آمین، جزاک اللہ۔ سبحان اللہ میری بہن، اور یقین جانیے جب آپ نے مجھے اپنی کہانی بھیجی تھی لکھ کر میری بہن، تو میرے آنسو خود نہیں رک رہے تھے اس وقت کہ اللہ پاک کتنا ہم سے پیار کرتے ہیں، اور ہم بس ذرا سا کچھ ہوتا ہے ہم مایوس ہو جاتے ہیں، فوراً گھبرا جاتے ہیں، لیکن اللہ پاک کی ذات ہم سے کتنے قریب ہو کر پیار کرتی ہے اور کتنے قریب ہو کر اللہ پاک ہمیں سن رہے ہوتے ہیں۔ اور بے شک جی بے شک اللہ پاک بہتر سے بہترین رستے بنا دیتے ہیں، بہتر سے بہترین وسیلے بنا دیتے ہیں۔ یا حیو یا قیوم جو ہے آپ کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتی ہیں۔ میں نے آپ کو اپنی لائف میں کافی کچھ بتایا ہے کہ میں بھی یا حیو یا قیوم ریگولر بیسس پر پڑھتی ہوں۔ لازمی نہیں ہے کہ کسی مقصد کے لیے ہم پڑھیں، ہمیں ویسے بھی پڑھنا چاہیے۔ آپ اللہ پاک کا جو بھی کلام ہے، جو بھی نام ہے، جو بھی آپ چیز پڑھتے ہیں، آپ اللہ پاک کی رضا کے لیے پڑھیں۔ آپ کا کوئی مقصد ہے نہیں ہے، لیکن اپنی زبان کو کسی برائی میں مبتلا کرنے سے بہتر ہے، کسی کی گوسپ کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ پاک کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں اور اللہ پاک کو راضی کریں۔ کیا پتہ جی کون سا ایسا لمحہ ہو، کون سی ایسی گھڑی ہو جو ہمارے حق میں اللہ پاک قبول و منظور فرما لیں۔ اور نیکسٹ جو میریکل سٹوری ہے سورہ یاسین سے ریلیٹڈ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، اور یہ میری بہن ہے، انہوں نے اپنے بھائی کی جو میریکل سٹوری ہے وہ میرے ساتھ شیئر کی ہے، اور یہ لکھتی ہیں السلام علیکم آپی، کیسی ہیں آپ؟ حسنین کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین ثم آمین۔ آپی میں نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے فالو کرنا شروع کیا ہے، تقریباً آپ کہہ لیں کہ سال ہو گیا ہے میں آپ کی ویڈیوز وغیرہ فالو کرتی ہوں۔ آپی آپ کی جتنی بھی ویڈیوز آتی ہیں ان کے کامنٹ بھی پڑھنے میں بہت زیادہ سکون ملتا ہے، اطمینان سا ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ہم سب کو ایک دوسرے کے ساتھ ملوایا ہے۔ ہمارے لیے بھی کوئی آمین کہے تو ہو سکتا ہے کسی کی آمین اللہ پاک ہمارے حق میں قبول کر لیں۔ آپ کے کامنٹ سیکشن میں جتنی آپ کی پیاریاں آپ کو کہتی ہیں دعا کے لیے، میں ہر نماز میں ان کے لیے دعا کرتی ہوں۔ میں آپ سے کہنا چاہوں گی کہ جب بھی آپ میرے بھائی کی میریکل سٹوری شیئر کریں گی تو آپ نے ہماری پوری فیملی کے لیے لازمی دعا کروانی ہے، اور ان سب پیاریوں کو کہنا ہے کہ ہمارے لیے ضرور دعا کریں، اللہ پاک ہماری سب پریشانیوں کو دور کریں، اللہ پاک خیر و عافیت کے ساتھ میری بھابھی کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آپ ہی تقریباً 4 سال ہو گئے تھے ہم بھائی کا رشتہ ڈھونڈ رہے تھے، بہت ہی زیادہ پریشانی ہو رہی تھی۔ میری امی کافی سارے لوگوں کے پاس جاتی تھی، جو جہاں کہتا تھا میری امی وہاں چلی جاتی تھی اور کافی کچھ پڑھتی تھی بھائی کے رشتے کے لیے۔ الحمدللہ بھائی دیکھنے میں گڈ لکنگ تھے، سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، جاب بھی بہت اچھی تھی، لیکن پتہ نہیں بس اللہ پاک کی طرف سے تاخیر تھی۔ میری امی نے میرے بھائی کا رشتہ پھپھو کے گھر سے مانگا، پھپھو نے بھی ہاں کر دی۔ اس کے بعد آپی بہت ہی دھوم دھام کے ساتھ بھائی کی انگیجمنٹ ہوئی، پورا خاندان بہت زیادہ خوش تھا، لیکن آپی کچھ ایسا ہوا، ان کی بیٹی کی ڈیتھ ہو گئی، ان کی بیٹی کو کوئی پرابلم تھی جو بات ان لوگوں نے ہم سے چھپائی ہوئی تھی، پاک کی رضا تھی، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اس کے بعد میری امی کے ذہن میں عجیب عجیب خیالات آنے لگ گئے کہ پتہ نہیں کس چیز کی رکاوٹ ہے، کس چیز کا مسئلہ ہے کیا نہیں ہے۔ لوگوں کی عجیب عجیب باتیں تھی، کچھ لوگ کہتے تھے بندش ہے، کچھ لوگ کہتے تھے کہ کسی چیز کا سایہ ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کسی نے کوئی کالا جادو کیا ہوا ہے، طرح طرح کے لوگ اور طرح طرح کی باتیں تھی۔ میری
میری جو 2 بڑی بہنیں ہیں ان کی شادی ہوئی الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آئی۔ ایک دن ابھی میں ڈرامہ دیکھ رہی تھی یوٹیوب پر اور آپ کی تہجد میریکل سٹوری میرے سامنے آئی، اچانک سے وہ ویڈیو میرے سامنے آ گئی۔ میں نے آج تک کبھی پہلے کوئی ایسی ویڈیو سرچ بھی نہیں کی تھی کہ جو میں کہوں کہ ریکمنڈیشن میں وہ ویڈیو کیوں آئی، بس اللہ پاک کی طرف سے وہ ویڈیو کا میرے سامنے آنا ایک وسیلہ بنا تھا۔ میں نے اس کے بعد آپ کی تہجد کی نماز کے بارے میں اپنی امی سے بات کی، کہا کہ ہاں بیٹا اللہ پاک ضرور سنتے ہیں، تو تم نے کیسے آج تہجد کی نماز کے بارے میں بات کی۔ میں نے امی کو آپ کی ویڈیو سنائی، امی بھی بہت زیادہ آپ کی آواز سے، آپ کی باتوں سے انسپائر ہوئی۔ اس کے بعد امی نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ میں بھی اب رشتے کے لیے تہجد کی نماز پڑھوں گی، اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گی، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی وسیلہ ہی بناتے ہیں، یہ بھی وسیلہ ہی بنا ہو۔ اس کے کچھ عرصے بعد آپ نے ایک ویڈیو اپنی شیئر کی تھی تہجد میں نیک نصیب کی دعا، وہ ویڈیو بھی میں نے امی کو دکھائی۔ امی نے اسی طریقے سے سورہ یاسین کو 3 مرتبہ پڑھنا شروع کیا، صلاۃ الحاجات کے 2 نوافل اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم پڑھا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ پاک نے کچھ ہی عرصے میں، میری امی نے کچھ لوگوں کو پروپوزل کے بارے میں بولا ہوا تھا، بہت ہی اچھے لوگ تھے، وہ آؤٹ آف کنٹری سے رشتے کے لیے پاکستان آئے ہوئے تھے، ان لوگوں سے ہماری ملاقات ہوئی۔ یقین کیجئے ایسے لگتا ہے پلک جھپکتے سال ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری مشکل کو حل کر دیا۔ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجات کے 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم اور 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھی تھی، اللہ پاک نے بہت کرم کیا۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ میری امی نے سورہ یاسین کو پڑھنا نہیں چھوڑا تھا، امی نے بھائی کی شادی کے بعد میری شادی کے لیے بھی سورہ یاسین کو اسی طریقے سے پڑھا، اللہ پاک کا شکر اور کرم ہے، میرے لیے بھی بہت اچھا پہلا ہی پروپوزل آیا اور وہیں پر بات بن گئی۔ اب انشاءاللہ بڑی عید کے بعد میری شادی ہے۔ بعد میری امی نے آپ کی ویڈیو کے بارے میں خالہ کو بھی بتایا، خالہ نے بھی اسی طریقے سے پڑھنا شروع کیا، ان کے بھی بڑے بیٹے کی شادی میں پرابلم تھی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ان کے بیٹے کے لیے بھی بہت اچھا پروپوزل آیا ہے، اللہ پاک ان کے حق میں بھی بہتر کریں۔ آپ لازمی شیئر کیجئے گا کہ جو بچیاں رشتوں کے لیے پریشان ہیں وہ اسی طریقے سے تہجد کی نماز کے وقت 2 نوافل صلاۃ الحاجات کے اور 3 مرتبہ اول آخر درود ابراہیم اور بیچ میں سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھے، اللہ پاک ضرور کرم کریں گے، جس طریقے سے اللہ پاک نے مجھ پر اور میری فیملی پر کرم کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں فرمائیں، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ میری پیاری، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری خوشیاں دیں، کامیابیاں دیں، اور میں پھر کہوں گی کہ میں اکیلی کچھ بھی نہیں ہوں، آپ سب لوگ میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک ہم سب کو بہت بہت اجر دیں، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک آپ کے حق میں بھی بہتری کریں، آپ نے کہا آپ کی بڑی عید کے بعد شادی ہے، اور اللہ پاک آپ کی بھابھی کو خیر و عافیت کے ساتھ بیٹا دیں، بیٹی دے، زندگی صحت تندرستی والا ہو، لمبی زندگی والا ہو، آمین ثم آمین۔ آپ لوگ بھی میرے ساتھ اپنی کوئی بھی میریکل سٹوری، لائف چینجنگ سٹوری، موٹیویشنل سٹوری کو شیئر کرنا چاہتی ہیں تو انسٹا کی جو آئی ڈی ہے میں ڈسکرپشن باکس میں مینشن کر دوں گی، اب بھی سٹوری ہو آپ مجھے وہاں پر سینڈ کر سکتی ہیں، انشاءاللہ آپ لوگوں کی سٹوری جو ہے وہ بھی میں ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میری سب پیاریوں کے دل کی حاجات کو قبول و منظور فرمائے، میری سب پیاریوں کا بہت بہت نیک نصیب ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہتر سے بہترین عطا کریں آپ سب کو، جو جاب کے لیے پریشان ہے اللہ پاک ان کی جاب کے لیے بہترین وسائل بنائیں، جو مجھے اولاد کی دعا کے لیے کہتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی اولاد کو نیک اور فرما بردار بنائے، حسنین کو بھی جی نیک اور فرما بردار بنائے، احساس کرنے والا بنائے، سب بیماروں کو اللہ پاک شفا دے، سب کے رزق میں برکت ہو، سب کی پریشانیاں، سب کی مشکلات اللہ پاک حل فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی ہو تو جی معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔ حسنین اور مجھے جی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت بہت سارا خیال رکھیں، ہمیشہ ہنستی مسکراتی رہیں، اپنے لیے بھی اچھا سوچیں، دوسروں کے لیے بھی اچھا سوچیں، اللہ حافظ۔